غزہ پٹی اور اسرائیل کے بیچ جاری سیز فائر کے معاہدے میں ایک نیا معاملہ آ گیا ہے اور یہ معاملہ بہت زیادہ سیریس ہو چکا ہے۔ اسرائیل لگاتار وعدہ خلاف ورزی کر رہا ہے اور اب اسرائیل نے امریکہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ آج سے 2 مہینہ پہلے غزہ پٹی اور حماس کے بیچ میں جو سیز فائر ہوا تھا، جنگ بندی کا جو معاہدہ ہوا تھا، تو اس میں یہ بات واضح لفظوں میں شامل تھی کہ اسرائیل کو غزہ پٹی سے مکمل طور پر نکلنا ہوگا، پورا کا پورا غزہ پٹی کا علاقہ خالی کرنا ہوگا۔ لیکن آج اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر اسرائیل کٹس کا ایک بیان سامنے آیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی آرمی غزہ پٹی سے کبھی بھی وڈرا نہیں کرے گی، اسرائیلی آرمی غزہ پٹی سے باہر نکلنے والی نہیں ہے۔ اور یہ جو بیان ہے امریکہ کے اسٹیٹمنٹ کے خلاف ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مصر کے شرم الشیخ میں جس غزہ پیس ڈیل پر سائن کیا تھا اس کے خلاف ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو غزہ پیس معاہدہ ہے اس کے خلاف ہے، اور اسی وجہ سے دنیا بھر کی میڈیا میں یہ جو خبر ہے ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے، کیونکہ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے پہلی مرتبہ کہا کہ وہ غزہ پٹی سے کبھی بھی وڈرا نہیں کرے گا۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی آرمی ہمیشہ رہے گی۔ جو غزہ پٹی کی سیکورٹی کا کنٹرول ہے، جو غزہ پٹی کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، وہ بھی اسرائیل اپنے ہاتھ میں ہی رکھے گا، کسی اور کو نہیں دے گا۔ شرم الشیخ میں جس پیس ڈیل پر معاہدہ ہوا تھا، جس پر دنیا بھر کے حکمرانوں نے سائن کیا تھا، یا 32 ممالک کے حکمراں شرم الشیخ میں موجود تھے، وہاں یہ بات شامل تھی کہ سیز فائر کے پہلے مرحلے میں اسرائیلی آرمی آدھے غزہ پٹی کو خالی کر دے گی، جو امدادی سامان ہے وہ غزہ پٹی میں پہنچنے لگیں گے اور تمام ہوسٹیج حماس اسرائیل کو حوالے کر دے گا۔ دوسرے مرحلے میں یہ بات شامل تھی کہ اسرائیلی آرمی مکمل طور پر غزہ پٹی سے باہر نکل جائے گی۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی آرمی یا اسرائیل کا کسی بھی طرح کا عمل دخل نہیں رہے گا۔ عالمی امن کونسل کی تشکیل دی جائے گی جو غزہ پٹی کے انتظام کو سنبھالے گی۔ اسی طرح عالمی امن فوج کی تشکیل دی جائے گی جو فوج غزہ پٹی کے کنٹرول کو سنبھالے گی، جس کو انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس بھی کہا جاتا ہے، یعنی ISF۔ وہ فورس غزہ پٹی کے سیکورٹی کو سنبھالے گی۔ کن کن دیشوں کی فوج رہے گی اس پر بھی بات چیت شروع ہو چکی ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ شامل تھی کہ حماس کبھی غزہ پٹی میں بننے والی حکومت میں کوئی بھی رول نہیں ہوگا۔ تیسرے مرحلے میں بات شامل ہے کہ غزہ پٹی کی نئی تعمیر شروع ہو جائے گی اور دوبارہ غزہ پٹی ایک شہر کے طور پر آباد ہوگا۔ اب اسرائیل نے سیز فائر کے دوسرے مرحلے میں تمام شرطوں پر عمل کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے ابھی تک سیز فائر کا دوسرا مرحلہ شروع نہیں ہو سکا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ غزہ پٹی میں اس کی آرمی باقی رہے گی۔ پہلے مرحلے میں کہا گیا تھا اسرائیلی آرمی غزہ پٹی کے آدھے حصے سے باہر نکل جائے گی، لیکن شروع کے دن میں پہلے مرحلے میں بھی اسرائیلی آرمی نے آدھے غزہ پٹی کو خالی نہیں کیا، بلکہ غزہ پٹی کے 53% علاقے پر اسرائیلی آرمی نے اپنا کنٹرول باقی رکھا۔ رفح کے علاقے میں 1 کلومیٹر کے ایریا تک اسرائیلی آرمی کا کنٹرول باقی رہا، اور اسرائیلی آرمی نے اپنے اس قبضہ کو اب دھیرے دھیرے بڑھا دیا ہے۔ اسرائیلی آرمی نے یلو لائن بنا دیا تھا، اور جو یلو لائن اسرائیلی آرمی کی طرف سے بنایا گیا تھا وہ موت کی لکیر بنی ہوئی تھی۔ لگاتار اس یلو لائن کی وجہ سے فلسطینی مارے جا رہے تھے، اور اب اسرائیلی آرمی پچھلے 1 مہینہ میں یلو لائن کو کروس کر کے کئی کلومیٹر آگے تک بڑھ چکی ہے، اور تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ اسرائیلی آرمی 53% علاقہ کے بجائے اب 58% غزہ کے علاقے پر قابض ہو چکی ہے۔ وہاں کسی بھی فلسطینی کو رہنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی فلسطینی اپنی جگہ دیکھنے، اپنا ٹوٹا ہوا گھر دیکھنے، اپنے گھر کا ملبہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اس کو شوٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے۔ 2 مہینہ سیز فائر کو ہو چکے ہیں، اور 2 مہینہ میں 1000 سے زائد مرتبہ اسرائیل نے سیز فائر کا وائلیشن کیا ہے۔ بمباری لگاتار غزہ پٹی میں جاری ہے۔ ٹینکوں سے لگاتار جو گھر بچا کھچا ہے اس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، ڈیمولش کیا جا رہا ہے، اور اب اسرائیل نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ غزہ پٹی سے وڈرا نہیں کرے گا۔ ادھر اسرائیل کا ایک اخبار ہے چینل 12، اس نے واشنگٹن کے ایک سینئر آفیسر کے حوالے سے یہ خبر شائع کی ہے کہ اسرائیل سیز فائر کے دوسرے مرحلے میں جانے سے اوائڈ کر رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے پورا پریشر اور دباؤ بنایا جا رہا ہے بنجامن نتنیاہو پر کہ وہ سیز فائر کے دوسرے مرحلہ میں جائے اور اس پر عمل ہو جائے۔
لیکن اسرائیل ٹال مٹول کر رہا ہے، اور اسرائیل اس لیے ٹال مٹول کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنی آرمی کو غزہ پٹی میں باقی رکھنا چاہتا ہے۔ اب اس مہینے کے آخر میں، آج 26 تاریخ ہو چکی ہے آلموسٹ، اور اس مہینے کے آخر میں ملاقات ہونی ہے بنجامن نتنیاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے، جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بنجامن نتنیاہو سے شدید ناراض ہیں، انہوں نے غصے کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ جو امریکی صدر کا حکم تھا، جو امریکہ کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف بنجامن نتنیاہو نے قدم اٹھایا، اس کے خلاف جا کر کے کام کیا، اور امریکی صدر مسٹر ٹرمپ نے گالیاں دی بنجامن نتنیاہو کو، ڈانٹ لگائی، پھٹکار لگائی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس طرح کرنے کی جب میں نے یہ فیصلہ کر دیا تھا۔ اور اب کہا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ بھی امریکی صدر بہت زیادہ غصہ ہیں، ان کی ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر بنجامن نتنیاہو کو ڈانٹ لگائی ہے، پھٹکار لگائی ہے، اور جو ملاقات ہونے والی ہے اس میں بھی ڈانٹ لگ سکتی ہے، کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ سیز فائر کے دوسرے مرحلے پر عمل ہوگا، اور دوسرے مرحلے میں اسرائیلی آرمی کو مکمل طور پر غزہ پٹی سے وڈرا کرنا ہوگا۔ امریکہ نے جو منصوبہ بنایا تھا اس میں بات یہ شامل ہے کہ ایک عالمی ادارہ تشکیل دیا جائے گا، عالمی امن کونسل۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے رہنما اس عالمی کونسل کا حصہ بنیں گے، جو غزہ پٹی کی حکومت کی نگرانی کرے گا، غزہ پٹی کے مسائل کا جائزہ لے گا۔ جو عالمی امن فورس وہاں بھیجی جائے گی اس کی وہ نگرانی کرے گا۔ اس کے علاوہ امریکی صدر نے ایک اور ادارہ بنانے کا اعلان کیا ہے جس کو سول اتھارٹی کہا جا رہا ہے، اور یہ سول باڈی یا سول اتھارٹی غزہ پٹی اور فلسطینیوں پر مشتمل ہوگی، جو فلسطین اور غزہ پٹی کی حکومت کو سنبھالیں گے، وہاں کے نظام کو دیکھیں گے۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ حماس کے جو ایکٹیو ممبران ہیں اس کو نہیں رکھا جائے گا، لیکن انہی لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے گا جو فلسطین کے رہنے والے ہیں، جو فلسطین کے نظام کو سمجھتے ہیں اور جو فلسطین کی حکومت کو چلا سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو غزہ سول باڈی میں رکھا جائے گا، یہ اعلان ہوا ہے۔ اور اس مرتبہ جو بنجامن نتنیاہو کی ملاقات ہوگی اس میں فیصلہ ہوگا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ موجودہ امریکی صدر مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ بنجامن نتنیاہو کی پالیسی کے خلاف ہیں، وہ یہودی لابی کے خلاف ہیں، لیکن امریکہ میں یہودی لابی اتنی مضبوط ہے، یہودی لابی کا اتنا کنٹرول ہے پورے امریکہ میں کہ کسی بھی صدر کے لیے یہودی لابی کو کنارے لگانا، یہودی لابی کے فیصلے کو مسترد کرنا، اسرائیل کے مفاد کے خلاف کوئی قدم اٹھانا آسان نہیں ہے۔ سسٹم میں، اکنومی میں، ورلڈ بینک میں، ہر چیز میں وہاں یہودی لابی حاوی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسٹر ٹرمپ یہودی کے خلاف ہیں، یہودی لابی کے خلاف ہیں۔ وہ یہودیوں کے اثر و رسوخ کو امریکہ میں کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسٹر ٹرمپ کو اس میں کامیابی نہیں مل پا رہی ہے، حالانکہ ہر ممکن اپنے اعتبار سے انہوں نے کوششیں کی ہے۔ اب تازہ کوشش یہ ہے اسرائیل کو مجبور کرنا مکمل طور پر وڈرا کرنے پر غزہ پٹی سے، اور سیز فائر کے دوسرے مرحلے پر عمل کرنے کے لیے، لیکن اب اسرائیل اس پر عمل کرنے سے کترا رہا ہے۔ شروع میں جب تک تمام ہوسٹیج کی لاشوں کو حماس نے اسرائیل کے حوالے نہیں کیا تھا، اس وقت تک اسرائیل بہانہ بازی کر رہا تھا۔ امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا تھا سیز فائر کے دوسرے مرحلے کے لیے بات چیت کرو۔ ثالثی کرنے والے ممالک ترکی، قطر کی طرف سے دباؤ بنایا جا رہا تھا، ایجپٹ کی طرف سے دباؤ بن رہا تھا، تو اسرائیل کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، ابھی تک حماس نے ہمارے تمام ہوسٹیج کو حوالے نہیں کیا۔ حماس کا جواب یہ ہوتا تھا کہ زندہ ہوسٹیج کو ہم نے حوالے کر دیا ہے، جو مردہ ہوسٹیج ہیں، جن کی لاشیں ہیں، ان میں سے زیادہ تر کی ڈیڈ باڈی ہم حوالے کر چکے ہیں۔ کچھ ہیں جن کو نارتھ غزہ میں دفنایا گیا تھا، یا وہاں پوری کی پوری بلڈنگ زمین دوز ہو چکی ہے، ٹنل کے نیچے موت ہوئی تھی، وہاں ان کی لاشیں موجود ہے، لاشوں کو نکالنا پوسیبل نہیں ہے۔ وہاں اسرائیلی آرمی موجود ہے، اس کو کھدائی کرنے کے لیے بھاری مشینیں چاہیے، اور اسرائیل کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تھا۔ اسرائیل کی آرمی وہاں پر موجود تھی، اور حماس یہ بہانہ کہہ لیجئے، حماس کا یہ عذر تھا، اس کے باوجود اسرائیل کہہ رہا تھا نہیں، جب تک تمام ہوسٹیج کو ہمارے حوالے نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہم دوسرے مرحلے کے لیے بات چیت کا آغاز نہیں کریں گے۔ ادھر اسرائیل کا ہدف اور ایجنڈا یہ تھا کہ جیسے ہی حماس کے لڑاکے القسام بریگیڈ کے ممبرز نارتھ غزہ میں لاشوں کی کھدائی کرنے آئیں گے، ہم وہیں پر ان کو ہلاک کر دیں گے،
ہم ٹنل کا سرنگوں کا اندازہ لگا لیں گے اور جو القصام بریگیڈ کا ملٹری انفراسٹرکچر ہے وہاں تک ہمیں پہنچنے میں کامیابی ہو جائے گی، کیونکہ 2 سال کی جنگ میں اسرائیل اس ہدف تک نہیں پہنچ سکا تھا، لیکن القصام بریگیڈ نے اسرائیل کی ایجنسی اور ملٹری کو اس مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اسرائیل کی پوری سختی کے باوجود، مکمل طور پر نگرانی کے باوجود بھی القصام بریگیڈ نے نارتھ غزہ سے بھی لاشوں کو باہر نکال لیا، اسرائیل کے حوالے بھی کر دیا، اور اب حماس نے اعلان کر رکھا ہے کہ تمام ہوسٹیج کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کی جا چکی ہے، سیز فائر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو جانا چاہیے۔ اور اسی کے بعد امریکہ نے بھی اسرائیل پر دباؤ بنایا، امریکہ نے کہا کہ اب دوسرے مرحلے کا آغاز کرو، لیکن اب یہاں پر اسرائیل ٹال مٹول کر رہا ہے، وہ کوئی بہانہ اب نہیں دے پا رہا ہے، تو سیدھے سیدھے کہہ رہا ہے کہ اس کا سیکورٹی کنٹرول غزہ پٹی پر رہے گا، اور یہ سیدھے سیدھے انٹرنیشنل فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل نے سیز فائر کے جس ریزولوشن کو پاس کیا تھا اس کے خلاف ہے، اور یہ اسرائیل کو مہنگا پڑ سکتا ہے۔ ایک اور خبر سامنے آئی ہے اور اس خبر کو الجزیرہ نے شائع کیا۔ خبر یہ ہے کہ غزہ پٹی کی معیشت کا کافی نقصان ہو چکا ہے، فلسطین کی معیشت کا کافی نقصان ہو چکا ہے، اور 14 ارب ڈالر مقروض ہو چکا ہے فلسطین۔ اس کے علاوہ غزہ پٹی میں اب 70% سے زیادہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں رہا، ان کے پاس ملازمت نہیں رہی، جو وہاں کی کھیتی ہے، جو صنعت ہے، وہ تقریباً 20% سے زیادہ تباہ و برباد ہو چکی ہے، تمام بلڈنگیں تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور اکنامی کے معاملے میں، معیشت کے معاملے میں غزہ پٹی 22 سال پیچھے جا چکا ہے، اور یہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے۔ یو این نے جو اپنی سروے رپورٹ جاری کی اس میں بتایا گیا کہ غزہ پٹی میں جس طرح تمام عمارتوں کا نقصان ہوا، تمام دکانوں کا نقصان ہوا، تمام بلڈنگوں کا نقصان ہوا، تمام فیکٹری تباہ و برباد کر دی گئی ہے، اسکول، کالجز، ہر ایک چیز کو اسرائیل نے ڈیمولش کر دیا۔ تو اس کے بعد دوبارہ اگر غزہ پٹی کی تعمیر و ترقی ہوگی، دوبارہ شہر بسایا جائے گا، دوبارہ وہاں تجارت ہوگی، دوبارہ وہاں دکانیں کھلے گی، دوبارہ وہاں کھیتی کی شروعات ہوگی، تب بھی 22 سال لگ جائے گا غزہ پٹی کو اپنی پچھلی معیشت تک پہنچنے میں۔ اور غزہ پٹی کی جو موجودہ معیشت تھی، جو موجودہ اکنامی تھی، وہ بھی اپنی نہیں تھی، زیادہ تر امداد پر، بیرونی مدد پر وہاں کی جو اکنامی ہے وہ ٹکی ہوئی تھی۔ تو اتنا نقصان کر دیا اسرائیل نے غزہ پٹی کا، فلسطین کا، اور اب سیز فائر کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایک بار شدید ڈانٹ لگنے والی ہے، اور اس مرتبہ اگر ٹرمپ کی طرف سے اسرائیل کو ڈانٹ لگے گی تو اسرائیل کا بھاری نقصان ہو سکتا ہے، اور ٹرمپ کے لیے انا کا مسئلہ بھی بن چکا ہے، کیونکہ اگر اس مرتبہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کو پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر پاتے ہیں، مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے اگر اسرائیلی آرمی غزہ کو خالی نہیں کرتی ہے، یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں پاس ہونے والی قرارداد اور شرم الشیخ میں ہونے والی پیس ڈیل پر اسرائیل عمل نہیں کرتا ہے، تو یہ امریکہ کی رسوائی ہوگی۔ اس میں امریکہ کی سیدھے سیدھے ذلت ہے، بدنامی ہے کہ اسرائیل جو ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، جو آکیوپائیڈ ہے، قبضہ کر کے فلسطین پر بنایا گیا، وہ امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے، وہ امریکہ کی بات نہیں مان رہا ہے۔ امریکی صدر جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے طاقتور پریزیڈنٹ سمجھتے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ دنیا ان کے اشارے پر چلتی ہے، جن کے ذہن و گمان میں یہ ہے کہ وہ جیسے چاہیں گے ویسے دنیا کا نظام چلے گا، وہ جس کو چاہیں گے جھکنے پر مجبور کر دیں گے، وہ امریکی صدر، وہ امریکہ بنجامن نتنیاہو کے سامنے بے بس ہے، لاچار ہے۔ جب انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں 4 دنوں کی جنگ چلتی رہی تو وہاں پر مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں، مداخلت کرتے اور کہتے ہیں کہ میں نے جنگ رکوائی ہے، میں نے بھارت اور پاکستان کو دھمکی دی تھی۔ مسٹر ٹرمپ کی طرف سے بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو ترجیح دی جاتی ہے، بھارت کو نیچا دکھایا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے 5 سے زیادہ جنگی جہاز گرے تھے بھارت اور پاکستان کی جنگ میں، پھر بھارت پر ٹیرف لگا دیا جاتا ہے۔ تو بھارت اور پاکستان کی جنگ میں امریکہ چودھری بن رہا تھا۔ امریکہ پوری دنیا کے سامنے بار بار اور اب تک تقریباً 100 سے زائد مرتبہ کہہ چکے ہیں ٹرمپ صاحب کہ میں نے جنگ رکوائی، بزنس کی دھمکی دی تھی۔ آج اسی امریکہ اور اسی ٹرمپ کو
इसराइल आंखें दिखा रहा है, वो बात नहीं मान रहा है, वो गज़ा पट्टी से विड्रॉ करने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या हैसियत रह जाती है ट्रम्प की, क्या वैल्यू रह जाती है अमेरिका की और क्या औकात है अमेरिका की कि इसराइल उसको आंखें दिखा रहा है। एक और ख़बर सामने आई है और इस खबर को भी इसराइल के चैनल 12 ने और अमेरिकी मीडिया ने शाया किया और उस खबर में यह है कि अमेरिका की तरफ से डांट लगाई गई है इसराइल को इस बात के लिए कि उसका जो बयान है, उसका जो रवैया है, वो अरब देशों को मज़ीद दूर कर रहा है। अमेरिका की कोशिश यह है कि सऊदी अरब जैसे देशों से इज़राइल के सफारती ताल्लुकात बहाल हो जाएं। अरब के जिन जिन देशों ने अभी तक इज़राइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट नहीं किया है, रिकग्नाइज़ नहीं किया है, उन मुल्कों के साथ इज़राइल का सफारती रिश्ता बहाल हो जाए और फिर उस मिडिल ईस्ट में इलाक़े में तने तनहा ईरान इज़राइल का दुश्मन रहे ताकि इज़राइल और ताकतवर हो जाए और ईरान को कमज़ोर किया जा सके। लेकिन जिस तरह लगातार इज़राइल का बयान सामने आता है कि हम ग्रेटर इज़राइल बनाएंगे और ग्रेटर इज़राइल में लबनान, सीरिया, सऊदी अरबिया शामिल है, या कभी इज़राइल का बयान सामने आता है कि वो फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर कभी तस्लीम नहीं होने देगा, कभी इज़राइल का बयान आता है कि वो गज़ा पट्टी से अपनी आर्मी को बाहर नहीं निकालेगा। उधर सीरिया में इज़राइल की आर्मी का हमला बढ़ता जा रहा है, लबनान पर हमला बढ़ता जा रहा है। तो इज़राइल के इन तमाम तर बयानात के बाद वाइट हाउस की टीम का कहना है कि इसकी वजह से ट्रम्प नाराज़ है और इज़राइल के इन इक़दामात ने, इन बयानात ने सऊदी अरब को और दूसरे अरब देशों को मज़ीद दूर कर दिया है। और जो कोशिशें चल रही थी कि अरब देशों से इज़राइल का रिश्ता अच्छा हो जाए ताकि इज़राइल तन्हा खित्ते में पड़ जाए, इज़राइल मजबूत हो जाए, वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। पब्लिक फेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कीजिए।